کیا آپ ہر روز دن اور رات کا ٹکراؤ نہیں دیکھتے؟ اندھیرے اور روشنی کا ٹکراؤ نہیں دیکھتے؟ تو یہ ٹکراؤ ہماری زندگیوں میں بھی ہے. جانتے ہیں اندھیرا ہی اندھیرا ہے جہاں آپ نے علم کی روشنی پھیلانی ہے. ٹکراؤ تو ہے، لیکن ہر بار روشنی کیوں سمٹے؟ اندھیرا کیوں نہیں سمٹتا اس سوسائٹی سے؟ کیونکہ چینج لانے والے ارادہ نہیں کرتے. انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کتنی بڑی چینج کے لیے کام کرنا ہے، کتنی بڑی تبدیلی کے لیے کام کرنا. تو یہ ٹکراؤ جو کل تھا وہ صرف عرب کی زمین پر نہیں تھا، پوری زمین پر ٹکراؤ تھا. جانتے ہیں کس کس چیز میں ٹکراؤ تھا؟ عقیدے کا ٹکراؤ. آج گھر گھر کے اندر عقیدے کا ٹکراؤ نہیں ہے. عقائد کا ٹکراؤ یاد رکھیے گا کل بھی تھا. اس بات کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ حقیقت کو جان لیں گے کہ ٹکراؤ تو اس راستے کا اہم سنگ میل ہے. ٹکراؤ تو ہوگا، آپ جتنا بھی بچنا چاہیں. ایک خاتون ہے، آج سے 20 سال پہلے الحمدللہ جس وقت میں نے یہ کام باقاعدہ طور پر شروع کیا، النور بنایا، 2 نومبر 1996 میں وہ ہماری اسٹوڈنٹ کے طور پر رجسٹرڈ ہوئی. بہت پیاری خاتون، لیکن آج تک 20 سالوں میں انہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ ٹکراؤ کے بغیر آگے نہیں جا سکتے. ان کا ٹکراؤ گھر میں ہی ہو گیا اور انہوں نے ٹکراؤ کے بعد سمجھوتا کر لیا. آج تک وہ کہتی ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کر دے. میں نے کہا یہ راستہ آسان ہے ہی نہیں، اس راستے پہ کوئی آسانی سے چل ہی نہیں سکتا. آپ یہ بات پہلے سمجھ لو کہ یہ آسان راستہ نہیں ہے، اس میں ٹکراؤ لازم ہے. تو وہ لوگ جو ہر وقت کے ٹکراؤ کے بیچ میں ہیں، آپ کو اندھیرے اور روشنی کے ٹکراؤ کے بعد جب نئی صبح نصیب ہوتی ہے تو خوشی کیوں ہوتی ہے؟ آپ کو تو رات آنے پہ بھی خوشی ہوتی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ آرام کا وقت آ گیا، کیونکہ اللہ پاک نے اسے ہمارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا ہے. لیکن اندھیرے اور روشنی کی جنگ ہمیں بہت سبق دیتی ہے کہ جنگ ناگزیر ہے. جنگ کے بغیر امن آتا ہی نہیں. ٹکراؤ تو ہوگا، عقائد میں بھی ٹکراؤ ہوگا، اقدار اور معیار میں بھی ٹکراؤ ہوگا. کل بھی تھا. ویلیوز کا ٹکراؤ کل بھی تھا، ویلیوز کا ٹکراؤ آج بھی ہے. معیار کل بھی لوگوں کے مختلف تھے، کل بھی ٹکراؤ ہوا تھا. ٹکراؤ آج بھی ہے معیارات کا. آج کے انسانوں کے معیار مختلف نہیں ہیں. اور اگر دیکھیں تو یہ ٹکراؤ نظاموں اور تہذیبوں کے ٹکراؤ تک بھی پہنچ جاتا ہے. وہ ٹکراؤ جو گھر کے اندر سے شروع ہوتا ہے، وہ ٹکراؤ جو کسی سوسائٹی کے ایک خاص حصے سے شروع ہوتا ہے، ٹکراؤ زمین کے گوشے گوشے میں پھیل جاتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ٹکراؤ کسی لیمیٹڈ اسکوپ کے تحت ایک چھوٹی سی جگہ پہ بیٹھے ہوئے آپ چپ کر کے اپنی نماز پڑھ لیں تو آپ کی زندگی بدل جائے. آپ کسی مسجد کے تاریک گوشے میں بیٹھ کے یا گھر کے تاریک گوشے میں بیٹھ کے ذکر کر لیں اور زندگی بدل جائے. ہاں ذکر ضروری ہے، لیکن یہ ذکر بھی اثر کسی اور ماحول میں کرتا جہاں ٹکراؤ ہو. اقبال کہتا ہے پلٹنا چھپٹنا، چھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. یہی تو حرارت ہے زندگی کی. ٹکراؤ حرارت ہے. اور جانتے ہیں آپ حرارت تو ضروری ہے، حرارت تو زندگی ہے. حرارت کے بغیر کیسے آپ کسی قسم کی تبدیلی کی توقع کرتے ہیں؟ حرارت کے بغیر تبدیلی نہیں آئے گی. پھر آپ دیکھیں کہ یہ ٹکراؤ مصلحتوں اور تعصبات کے درمیان بھی ٹکراؤ ہے. تعصب کا ٹکراؤ بہت بڑا ٹکراؤ ہوتا ہے. اور مصلحت دیکھیں، میں آپ چھوٹی سی اگزامپل دوں مصلحت کی. ایک ماں، آج کی ماں کہتی ہے میری بچی نے اگر سر کور کر لیا اور اس نے باحیا لباس پہن لیا تو اس کا رشتہ کیسے ہوگا؟ مصلحت. ایک اور بچی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اپنی حیا نہیں بیچوں گی، میں اپنے جسم کا سودا نہیں کروں گی، میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گی. تو مجھے یہ بتائیں ٹکراؤ ہو جائے گا یا نہیں؟ ٹکراؤ ہوتا ہے. میں نے ایک چھوٹی سی اگزامپل دی آپ کے سامنے. ایک ایک جگہ پہ بیلیف کے پارٹ پہ بھی ٹکراؤ ہوگا، اقدار کے پارٹ پہ بھی ٹکراؤ ہوگا، آپ کے معیارات میں بھی ٹکراؤ ہوگا. ایک ماں اپنی بچی کا رشتہ کرنا چاہتی ہے، کہتی ہے کہ
اس کے پاس مال بہت ہے، مالدار فیملی ہے، اور بیٹی کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے تو فرمایا تم دینداری کو ترجیح دینا، تو انہوں نے کہا دینداروں کے زمانے میں عزت ہی نہیں، دینداروں کے پاس شاید وہ مال بھی نہیں، تو تم اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہو تو تمہارے لیے مال سب سے زیادہ ضروری۔ وہ کہتی ہے وہ حرام کماتا ہے، میں کیسے اس جگہ پر ہاں کر سکتی ہوں؟ تو مجھے یہ بتائیں، ماں اور بیٹی کے درمیان ٹکراؤ ہوگا؟ معیارات کا ٹکراؤ ہے نا، سٹینڈرڈ کا ٹکراؤ ہے، بہت بڑا ٹکراؤ ہے۔ کسی کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سب سے بڑی، کسی کے لیے مال بڑا ہے، کسی کے لیے حسن زیادہ بڑی چیز ہے، کسی کے لیے حسب نسب زیادہ بڑی چیز ہے۔ کیا ہماری سوسائٹی میں ٹکراؤ نہیں ہے؟ یہی چیزیں، یہی ٹکراؤ کی صورتیں ہیں، اور اسلام تبدیلی لانا چاہتا ہے، زندگی بدلنا چاہتا ہے، تو یہ تبدیلی ٹکراؤ کے بغیر نہیں آئے گی۔ یاد رکھیے گا، اس کا راستہ، تبدیلی کا راستہ سمجھوتے کا راستہ نہیں ہے، سمجھوتے کے ساتھ کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تبدیلی کا راستہ ٹکراؤ کا راستہ ہے، اور اسلام تبدیلی چاہتا ہے عقائد میں، نظریات میں، اقدار میں، معیارات میں۔ اسلام تبدیلی چاہتا ہے رسوم و رواج میں، اسلام تبدیلی چاہتا ہے کردار میں، اور اسلام خواہشات میں تبدیلی چاہتا ہے اور جذبات میں تبدیلی چاہتا ہے۔ جذبے اگر نہ بدلیں، جذبوں کا معیار نہ بدلے تو تبدیلی نہیں آتی۔ اس اتنی بڑی چینج کے لیے اسلام کس چیز کو بنیاد بناتا ہے؟ بیلیف کو، عقیدے کو، لیکن اس کے لیے ہمارا کو خود ساختہ سٹینڈرڈ کام نہیں کرے گا۔ وہ تبدیلی جو 13 مکی سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کی وجہ سے آئی تھی، جس کے نتیجے میں چند افراد ملے تھے، چند لوگوں کا غلہ بنا تھا، کیونکہ ابھی یہ ٹکراؤ گھروں کے اندر تھا، جہاں پہ لوگوں کو زنجیروں میں بھی جکڑا گیا، بیڑیاں بھی پہنائی گئیں، جہاں مشکیں بھی کسی گئیں، جہاں پر لوگوں کو تپتی ہوئی ریت پہ بھی لٹایا گیا، جہاں بلال حبشی جیسے سعادت مند انسان کو، جن کے قدموں کی چاپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے آگے آگے سنا تھا، انہیں تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کے ان کے سینے پہ بھاری چٹان رکھ کے کہا جاتا تھا اب بھی چھوڑ دو، اور وہ کہتے تھے احد احد احد۔ ہاں، اسی احد پر تو ٹکراؤ ہے کہ اللہ کو کیوں مانتے ہو، اللہ کی بات کیوں مانتے ہو۔ آج جن کی پیدائش کے رجسٹر میں مذہب کے خانے میں اسلام بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی احد کی بات پہ ٹکر کھا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی کیوں مانتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، زمانے کے ساتھ چلو، زمانے کے ساتھ جینا سیکھو۔ تو اسلام کا لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہے۔ اس لائف سٹائل میں تبدیلی کا دائرہ کار کتنا بڑا ہے۔ اسلام تو رسوم و رواج کو بدل دیتا ہے، اسلام تو کردار کی تبدیلی چاہتا ہے، اسلام خواہشات اور جذبات کی تبدیلی بھی چاہتا ہے۔ جذبے رب کے لیے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دو یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہماری سوسائٹی کی وہ ماں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، وہ کہتی ہے میں تو اپنے بچوں کے لیے جیتی ہوں۔ کوئی کہتی ہے میں اپنے شوہر کے لیے جیتی ہوں، کوئی کہتی ہے میں تو اپنے ماں باپ کے لیے جیتی ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں مال کمانے کے لیے جیتا ہوں۔ ساری باتیں ایک طرف، اللہ پاک نے کہو، حضرت ابراہیم سے کہا تھا قل ان صلاتی، بے شک میری نماز، عبودیت میں پہلا مقام ہے نا نماز، ونسکی، اور میری قربانی،
وَمَحْيَايَ اور میرا جینا، جیون میں جو کچھ ہے میرا جینا ہی اللہ رب العالمین کے لیے، وَمَمَاتِي اور میرا مرنا، موت بھی اسی راستے میں آئے گی، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے جینا اور مرنا ڈیفرنٹ ہوتا، یہ ڈیفرنٹ لائف سٹائل ہے۔ آپ کس کے لیے جیتے ہیں؟ کس کے لیے جیتے رہے ہیں؟ چلیے، اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے اور شادی کرنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ تو شادی، نکاح جو ہے وہ اس کا ایک پارٹ ہے، اسلامک لائف سٹائل کا ایک پارٹ ہے۔ شادی نہ کرنا قابل ترجیح نہیں ہے، پیغمبروں نے بھی شادیاں کی، نکاح کیے، تو شادی تو کرنی ہی ہے نا، لیکن شادی کے لیے جیا تھوڑی جاتا ہے، جینا تو اللہ کے لیے ہے نا۔ اور کس لیے جیتے ہیں لوگ؟ جاب کے لیے، بزنس کے لیے، مال کمانے کے لیے، پراپرٹیز، بینک بیلنس بنانے کے لیے، دنیا میں نام کے لیے، یہی مقاصد ہے نا۔ تو اللہ پاک نے واضح کر دیا کہ آپ کا جینا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا۔ آپ میں سے